الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم میرے محترم سامعین کرام، شہدائیان اسلام اور مدینے والے کے غلاموں، آج مسلمانوں کی زبانوں پر یہ شکایت ہے کہ اس ملک کے اندر مسلمانوں کو بڑا ستایا جا رہا ہے، بڑی تکلیف دی جا رہی ہے، مسلمانوں کا جو حق ہے وہ حق نہیں مل رہا۔ یہ کوئی عام بات مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ آج جو بھی بات کہوں گا وقت بہت کم ہے، بہت قیمتی بات ہوگی، مکمل توجہ سے سنیں اور سونے کے لیے نہ بیٹھیں۔ یہ جو حالات ملک کے اندر آ رہے ہیں، روزانہ ایک نیا مدعا لے کر کھڑا ہونا اور اس میں مسلمانوں کو پھنسانا اور مسلم اور غیر مسلم کر کے ملک کے ماحول کو خراب کرنا، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ یہ کہہ لیجئے کہ حضور کے زمانے سے ہی پوری دنیا حضور کے مخالف رہی ہے اور حضور کے ماننے والوں کے بھی مخالف رہی ہے۔ اور ایک بات سمجھ لیجئے کہ جو اللہ کا جتنا زیادہ محبوب ہوتا ہے، جتنا زیادہ قریبی ہوتا ہے، اس کی آزمائش اور اس کے امتحانات بھی زیادہ ہوتے ہیں، مشکل ہوتے ہیں اور کٹھن ہوتے ہیں۔ ہم بھی اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں، ہم پر انگلیاں اٹھیں گی، ہماری عزت کو داغدار کیا جائے گا، ہمارے نبیوں کی عزت کو داغدار کیا جائے گا، تار تار کیا جائے گا۔ نبی کے زمانے میں بھی یہ سلسلہ چلا آ رہا، اللہ نے ان کے ساتھ معاملہ کیا، آج بھی یہ معاملہ چل رہا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایک دن اللہ رب العزت انصاف ضرور فرمائیں گے۔ لیکن شرط اس کی یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو مکمل مسلمان بنائیں، مکمل ایمان والا بنائیں۔ جو آیت کریمہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، یہ آیت کریمہ ایسی ہے کہ اکثر مساجد کے اندر جمعہ کے دن خطبے میں پڑھی جاتی ہیں، اکثر امام و خطیب پڑھتا ہے، میں بھی اکثر و بیشتر اس آیت کو پڑھتا ہوں، لیکن اس کا مطلب کوئی سمجھتا نہیں کہ اللہ اس آیت کے اندر مسلمانوں سے کہنا کیا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے ایمان والو، پورے طور پر مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کیا آج ہم پورے طور پر اسلام میں داخل ہیں یا پورے طور پر اسلام ہمارے اندر موجود ہے؟ کیا ہم واقعی مسلمان ہیں، ہم اصلی مسلمان ہیں یا نسلی مسلمان ہیں؟ فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر، خاص کر اس ملک کے اندر ہمارے ملک ہندوستان کے اندر اصلی مسلمان 10% بھی ملنا مشکل ہے۔ سب مسلمان نسلی مسلمان ہیں، نقلی نہیں کہہ رہا ہوں، نسلی مسلمان ہیں، یعنی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ اگر ہم کہیں اور پیدا ہوئے ہوتے
ہمارا عقیدہ درست نہیں ہوتا، ہم کہیں پتھروں کی پوجا کر رہے ہوتے، کہیں ہم گایوں کا پیشاب پی رہے ہوتے، کہیں ہم اوروں کے سامنے سجدہ کر رہے ہوتے، کہیں اور کسی کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ رہے ہوتے۔ ہم اصلی مسلمان نہیں، ہم نسلی مسلمان ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ مکمل طور پر پہلے مسلمان بن جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ نمازی ہو تو مکمل طور پر نمازی بنو، روزے دار ہو تو مکمل طور پر روزے دار بنو، تجارتی ہو تو مکمل طور پر تجارتی بنو۔ اسلام کے اندر داخل ہو، مسلمان ہو تو مکمل طریقے پر اسلام کو اپنی زندگی میں داخل کرو، اپنے گھرانے کے اندر داخل کرو۔ اس کے بعد پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اللہ کی مدد کیسے کریں؟ ہم اللہ کی مدد کیسے کریں؟ اللہ نے جو احکام ہم پر نازل کیے ہیں، اللہ کے دین کی حفاظت کر کے، ان احکام پر عمل کر کے، اسلام کو پورے طور پر اپنی زندگی کے اندر داخل کر کے ہم اس دین کی حفاظت کریں۔ جب ہم اس دین کی حفاظت کریں گے تو اللہ رب العزت بھی ہماری حفاظت کرے گا۔ آج یہ ہر گھر کے اندر پایا جاتا ہے کہ دین ہماری زندگی سے نکلا ہوا ہے، اسلام ہماری زندگی سے نکلا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پورے ملک کے اندر مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا، حضور کی عزت کو داغدار کیا جا رہا۔ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ پھر سے آپ لوگ زیادہ نیوز دیکھتے ہیں، معلوم زیادہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی۔ ابھی چند دنوں پہلے اپنے گاؤں میں وہی معاملہ اٹھایا گیا تھا، پھر ٹیلی ویژن پر ڈبیٹ کے اندر یہی معاملہ اٹھایا گیا۔ کئی دن یہ معاملہ چلتا رہا، حکومت نے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ کئی دنوں کے بعد جب باہر کے ملک سے دباؤ پڑا، اس کے بعد یہ قدم اور یہ فیصلہ لیا گیا کہ ان کو حکومت سے برخاست کر دیا گیا، جو عہدے پر تھے ان سے ان کو برخاست کیا گیا۔ پتہ چلا کہ اس ملک کے مسلمان چیختے رہ جائیں، چلاتے رہ جائیں، اپنے حق کی بات کرتے رہ جائیں، اپنی عزت کی بات کرتے رہ جائیں، اپنے مساجد کی بات کرتے رہ جائیں، اپنے مدارس کی بات کرتے رہ جائیں، موجودہ حکومت پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کی اس ملک کے اندر حیثیت ایک کیڑے مکوڑے سے زیادہ نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کے اندر ایکتائیت نہیں ہے، مسلمانوں کے اندر دین نہیں ہے، مسلمانوں کے اندر اتحاد نہیں ہے، مسلمانوں کے اندر اتفاق نہیں ہے، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا دشمن ہے، مسلمان مالی اعتبار سے مضبوط نہیں ہے، مسلمان ایک دوسرے سے جڑا ہوا نہیں ہے، مربوط نہیں ہے، مسلمان کا تعلق اللہ سے کمزور ہو گیا، مسلمانوں کا تعلق مدینے والے سے کمزور ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا اپنے قدموں کا دھول آج مسلمانوں کو سمجھ رہی ہے۔ لیکن ان تمام کے باوجود، ان تمام چیزوں کے باوجود، جہاں مسلمانوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اس ملک کے اندر مسلمانوں کی عزت بھی نہیں ہے، مسلمان کسی بڑے عہدے پر بھی نہیں ہے، اس کے باوجود آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ غیر مسلم کو مسلمان سے اب بھی خطرہ ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان قوم اس ملک کے کسی بڑے عہدے پر نہیں ہے۔ ہمارا پی ایم غیر مسلم، ہمارا سی ایم غیر مسلم، رکشا منتری غیر مسلم، اور اسی طرح سے بڑے بڑے عہدے پر سب غیر مسلم، پولیس کے اندر غیر مسلم، آئی ایس آئی پی ایس سب غیر مسلم۔ اس کے باوجود اس ملک کے اندر مسلمانوں سے غیر مسلم کو خطرہ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ انہی کی زبانی ہے۔ آج کی موجودہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اس دیش کو مسلمانوں سے خطرہ ہے۔ بھائی مسلمانوں کے پاس ہے کیا چیز جو مسلمانوں سے غیر مسلم کو خطرہ ہے؟ بڑے بڑے عہدے پر تم بیٹھے ہو، پی ایم تم ہو، عدالت تمہارے کنٹرول میں ہے، حق کسی کا بھی ہو فیصلہ تمہارے حق میں جائے گا، سب کچھ تمہارا ہے، تمہارے قبضے میں ہے، سرکار تمہاری ہے، پھر خطرہ کیوں ہے اس دیش کو مسلمانوں سے؟ کس بنا پر خطرہ ہے اس دیش کو مسلمانوں سے؟ یہ خود ان کی زبانی ہے، یہ وہی لوگ کہتے ہیں کہ اس دیش سے مسلمانوں کو خطرہ ہے، یعنی مسلمان کچھ بھی نہیں کر رہا تب بھی خطرہ ہے۔ اگر مسلمان پورے طریقے پر اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ڈھال لے، مسلمان پورے طریقے پر اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ڈھال لے، پورے طریقے پر نبی کا عاشق بن جائے، پورے طریقے پر اسلام کا غلام بن جائے، پورے طریقے پر قرآن کو اپنی زندگی کے اندر اتار لے، حلال کو
عزت کرے، بڑوں کی عزت کرے، ادب کرے، اور حکومت زیادہ موجودہ حالات میں چونکہ مدارس پر، مساجد پر حکومت کی نظر رہتی ہے، اس لیے بات بھی زیادہ کھل کر انسان نہیں کر سکتا، لیکن اتنی بات سمجھ لیجئے کہ جب تک ہم پورے طور پر شریعت کے مطابق نہیں آئیں گے تب تک ہماری جیت نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے فرمایا کہ تم ہی سربلند رہو گے اگر تم سچے پکے مسلمان بن جاؤ، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج مسلم قوم اور مسلم قوم کا نوجوان بچہ بالکل غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں مسلمان نوجوانوں سے، ہر طبقے میں، ہر زمانے میں جب بھی تبدیلی آئی ہے، جب بھی انقلاب آیا ہے، وہ نوجوانوں سے ہی آیا ہے، جب بھی انقلاب آیا ہے وہ نوجوانوں سے ہی آیا ہے، لیکن افسوس کہ آج مسلمانوں کے نوجوان ساتھی، مسلم قوم کے جو نوجوان ہیں وہ سب بے علم، بے ہنر اور بے روزگار ہیں۔ یہ حکومت کی ایک سازش ہے کہ ان کے قوم کے بچوں کو بالکل بے علم بنا دیا جائے، اسکولوں کو سرکاری کر دیا گیا، مدرسوں کو سرکاری کر دیا گیا، جہاں پر تعلیم کے نام پر صرف کھلواڑ ہو رہا ہے۔ ہمارے بچوں کو کوئی علم نہیں، کوئی جانکاری نہیں۔ ہمارے بچے کس چیز کا جواب دیں گے؟ جب غیر مسلم کی طرف سے کوئی سوال ہو ہمارے پاس اس کا جواب نہیں بنتا، کیونکہ ہمارے بچے بے علم ہیں۔ جن کو مدرسے کے اندر پڑھانے کا تنخواہ دیا جاتا ہے وہ بھی صرف وقت پاس کر کے گزار کر آتے ہیں۔ جن کے بچے مدرسے کے اندر پڑھتے ہیں وہ بھی ہوش میں نہیں ہیں، وہ بھی ہوش میں نہیں ہے کہ ہمارا بچہ دن بھر میں سیکھ کر کیا آ رہا ہے، ہمارے بچوں کو کیا علم، کیا تعلیم دیا جا رہا ہے۔ ہم اسکول بھیجتے ہیں لیکن اپنے بچوں سے کبھی بھی جانچتے نہیں، پوچھتے نہیں کہ تم نے آج کیا سیکھا، تمہارے پاس کتنا علم ہے، کتنا ہنر ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو آتا ہی کیا ہے؟ سوائے موبائل پر ناچ دیکھنے اور گانا سننے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ماں باپ آج مسلمانوں کے بچوں کو کچھ بھی نہیں آتا سوائے اس کے کہ اپنے ماں باپ کو ناراض کرے، سوائے اس کے کہ بڑوں کی بے ادبی کرے، سوائے اس کے کہ ماں باپ پر ظلم کی انتہا کر دے، سوائے اس کے کہ اپنے سے بڑوں کی قدر نہ کرے۔ اس کے علاوہ آج مسلمانوں کے بچوں کو کچھ بھی نہیں آتا، اور مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ ہم آگے چل کر ترقی کریں گے۔ ہمارے پاس ایک چیز کا بھی علم نہیں، ہمارے پاس کوئی ہنر نہیں، ہمارے پاس کوئی بڑی کمپنی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم سب اس دنیا میں ایسے مست ہو کر جی رہے ہیں جیسے ہمارا سامنا کسی سے ہونا ہی نہیں ہے۔ بس ایسے ہی زندگی چلتی رہے گی اور ایسے ہی ہم گزر جائیں گے۔ اس ملک کے اندر مدارس، مساجد اور مسلمانوں کی عزتیں، یہ بات نوٹ کر لیجئے، سب کچھ خطرے میں پڑا ہوا ہے۔ اگر مسلمان نہ جاگا، اگر اب بھی نہ جاگا تو سب کچھ خطرے میں ہے۔ مسجدیں بھی خطرے میں ہیں، مدارس بھی خطرے میں، مکاتب بھی خطرے میں، اور مسلمانوں کی عزتیں بھی خطرے میں، مسلم نوجوان بچے بھی خطرے میں، سب خطرے میں ہے۔ اس دیش کے اندر ابھی جو وقت چل رہا ہے، جو حالات چل رہا ہے، اس سے برا وقت آنے والا ہے، لیکن مسلمان ابھی تک ہوش میں نہیں آیا۔ شریعت کی دھجیاں اڑانے والا کون ہے؟ وہ مسلم قوم ہے۔ ایک مثال لے لیجئے، نکاح کی مثال لے لیجئے۔ شادی کا ماحول گھر کے اندر ہوتا ہے، ہم جب کارڈ چھپواتے ہیں اس پر لکھتے ہیں النکاح من سنتی، اس پر لکھتے ہیں النکاح من سنتی۔ ایک حدیث ہے، یہ حضور کا فرمان ہے کہ نکاح میری سنت ہے۔ ہم ایک سنت کو زندہ کرتے ہیں، سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی میں اس شادی کے اندر ہمارا عمل یہ ہوتا ہے کہ ہم گانے اور باجے سے شریعت کا استقبال کرتے ہیں۔ ایک بات سوچئے، نکاح کرنا سنت ہے اور سنت پر عمل کرنا یہ ایک عبادت ہے۔ نکاح کرنا سنت ہے اور سنت پر عمل کرنا عبادت ہے، تو پھر عبادت کے اندر ڈی جے اور ناچ اور گانا کہاں سے آ گیا؟ اس ملک کے اندر مسجدیں خطرے میں ہیں اور مسلمان شادیوں میں ڈانس کھلے عام کر رہا ہے۔ مسلمانوں کے اذانوں پر پابندی لگائی گئی، مسجدوں سے اسپیکر اتار دیا گیا، مسلمان اب بھی شادی میں ڈی جے بجا کر ڈانس کر رہا ہے۔ کیا حالت ہو گئی ہے مسلمانوں کی؟ دن بھر میں آپ دیکھیں پورے ملک کے اندر اذان کے علاوہ نہ جانے کتنے ساؤنڈ بجتے رہتے ہیں۔ کہیں بھجن بج رہا ہے، کہیں اور کچھ بج رہا ہے، کہیں ڈی جے بج رہا ہے، دن بھر گانا چل رہا ہے، وہاں کوئی پابندیاں نہیں لگتی۔ 5 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ اذان ہوتی ہے ملک کے اندر، مسجد کے اندر، وہ بھی شانتی کے ساتھ، نہ اس میں کوئی ڈھول کی آواز،
اور نہ کوئی میوزک، اس کے باوجود اذان سے ان کو تکلیف ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تکلیف اذان سے ان کو نہیں ہے، تکلیف ان کو اسلام سے ہے، اور ہر زمانے میں اسلام سے ان کو تکلیف رہی ہے، اور جب تک اس دنیا کے اندر مسلم اور غیر مسلم رہیں گے تب تک ان کو تکلیفیں ہوتی ہی رہیں گی۔ ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس چیز کو مسلمان چھوڑ دیتا ہے اس چیز پر غیروں کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو خالی نہ چھوڑا کرو، تم اپنے گھروں کو خالی نہ چھوڑا کرو، کیونکہ جو گھر خالی ہوتا ہے اس میں شیطانوں کا قبضہ ہو جاتا ہے، اس میں جناتوں کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ آج مسلمانوں نے مسجدوں کو ویران کر دیا، مسلمانوں نے مسجدوں کو خالی کر دیا، مسلمانوں نے مدرسوں سے رخ پھیر لیا، اپنے بچوں کا رخ اسکول کی طرف کر دیا، کالجوں کی طرف کر دیا۔ تو جس طرح سے خالی گھر پر شیطان کا قبضہ ہوتا ہے، اسی طرح سے خالی مسجد پر موجودہ حکومت قبضہ کر رہی ہے۔ یہ بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، حدیث سے نکال کر کہہ رہا ہوں آپ کو میں، کہ جس گھر میں جو گھر خالی ہوتا ہے اس گھر پر شیطان کا قبضہ ہوتا ہے۔ اگر یقین نہیں تو علماء سے پوچھ لیجئے یہ حدیث ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو مسجدیں ویران ہوں گی، جو مدارس ویران ہوگا، جو عیدگاہ ویران ہوگا، جو مزار اور قبرستان ویران ہوگا، اس پر غیروں کا قبضہ ہو کر رہے گا۔ آج یہی ہو رہا ہے اس دیش کے اندر۔ جس مسجد کے اندر نمازی کم ہے، یا جس مسجد کے اندر مسلمانوں کا رجحان کم ہے، جس مسجد کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا، ایسی کئی سو مسجد پورے ملک کے اندر ہیں جہاں مسلمانوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا، اس کو غیروں نے قبضہ کر لیا۔ پوری دنیا کے اندر، صرف ہندوستان نہیں، پوری دنیا کے اندر کہیں بھی ایک ایسی مثال پیش کر دیجئے جہاں چرچ وغیرہ پر عیسائی یہودی ہیں، ان کا جو عبادت خانہ ہے ان کے بارے میں حکومت نے کہا ہو۔ اس دیش کے اندر کئی سارے چرچ ہیں جہاں یہودی اور عیسائی رہتے ہیں، ان کے چرچوں پر کبھی ہوئی حکومت نے کہا ہو کہ یہ ہماری زمین ہے، یا یہاں پر ہمارے بھگوان کا فلا فلا چیز تھا، ایسا کبھی نہیں کہا۔ ان کی نظر مسجد ہی پر کیوں ہے؟ مسجد کے فوارے پر ان کی نظر کیوں ہے؟ مسجد کے مینار پر ان کی نظر کیوں ہے؟ مسجد کے نقش و نگار پر ان کی نظر کیوں ہے؟ کیونکہ مسجد سے مسلمانوں کا رشتہ کمزور ہو گیا، یہی وجہ ہے۔ آج چرچوں میں تو جا کر کوئی دعویٰ نہیں کرتا کہ یہ چرچ ہماری زمین پر بنایا گیا ہے، یہ چرچ ہماری زمین پر ہے، کوئی دعویٰ نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ انہوں نے اس کے حالات کو درست بنا کر رکھا ہے، اس کی باؤنڈری کر رکھی ہے، اس کا احاطہ کر رکھا ہے، اس کو زندہ کر رکھا ہے، اس کو آباد کر رکھا ہے۔ مسلمانوں نے مسجدوں کو ویران کر دیا اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس دیش کے اندر آزادی کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ یہ تو ناممکن ہے۔ جب اللہ کا گھر برباد ہوگا تو تمہارا بھی گھر برباد ہوگا، جب اللہ کا گھر آباد ہوگا تو تمہارا بھی گھر آباد ہوگا۔ لیکن افسوس کہ ہم لوگ سننے والے کہاں ہیں؟ دیش کے اندر نہ جانے کیا کچھ چل رہا ہے، کیسی کیسی تدبیریں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلم قوم بے خوف ہو کر سو رہی ہے۔ ابھی تک اسے ہوش میں آنے کا شاید وقت ہی نہیں آیا ہے۔ مسلمان نوجوان خاص طور پر جاگیں اور بیدار ہوں، اپنے اندر استعداد پیدا کریں، علمی استعداد پیدا کریں، جس لائن سے بھی ہو۔ علم پختہ ہونا چاہیے، جذبات حوصلہ بلند ہونا چاہیے، لیکن یہ چیز آج مسلم قوم کے اندر نہیں ہے۔ اپنے شوق پورا کرنے کے علاوہ آج ہمارے نوجوان بچوں کو کچھ بھی نہیں آتا، گھروں کے اندر ماں باپ کی بے ادبی کرنے کے علاوہ آج کچھ بھی نہیں آتا، بیوی کو مارنے کے علاوہ آج ہمارے نوجوانوں کو کچھ بھی نہیں آتا، عالم علماء پر انگلی اٹھانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا، جو صحیح راستے پر چل رہا ہو ان پر کمنٹ کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا۔ کیا ہے ہمارے پاس؟ علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا صدیوں پہلے، وہ شعر بالکل آج کے حالات سے ملتا جلتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو۔ آج مسلم قوم کا یہی حال ہے، ان کے پاس کوئی ہنر نہیں، کوئی فن نہیں، سب کے سب بے روزگار پڑے ہیں، اچھے خاصے ڈگری لیے ہوئے یوں ہی بے روزگار پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے پاس جو ہنر تھا، اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں،
جن سے دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، سب کس نے ایجاد کیا؟ مسلمانوں نے ایجاد کیا۔ لیکن مسلمان قوم اب اس طرح سے غافل ہوئی ہے کہ ہر چیز سے بالکل بیگانگی اختیار کر رہی ہے۔ ان کو جگانے کے لیے اب تو قیامت کے جھٹکے ہی کا انتظار کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کھڑے ہو کر کچھ بولو تو 10 لوگ آپ ہی کے مخالف ہو جائیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ سب مل کر ایک ہو جائیں، کچھ نیا سوچا جائے۔ مسلم قوم آگے کس طرح بڑھے، مسلم قوم کا بچہ پڑھائی کس طرح کرے، مسلم قوم کا بچہ تعلیم کس طرح حاصل کرے، مسلم قوم کا بچہ باادب کیسے بنے، مسلم قوم کا بچہ باعزت کیسے بنے، مسلم قوم کا بچہ باروزگار کیسے بنے، روزگار کیسے ملے، ترقی کیسے کرے، آنے والی ہماری نوجوان قومیں، ہماری نوجوان نسلیں کس طرح سے زندگی بسر کرے، اس چیز پر کوئی فکر نہیں کرے گا۔ آگے کون بڑھ رہا ہے اسے گرایا کیسے جائے، کون زیادہ باعزت ہے اسے ذلیل کیسے کیا جائے، یہ مسلم قوم کی سب سے بڑی کمی ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر یہی چیزیں کوٹ کوٹ کر بھری بھری ہیں۔ مسلمانوں کے اندر ہنر کوئی نہیں، لیکن ایک دوسرے پر کمنٹ کرنا ہو، مسلم قوم کو لے کر جاؤ، مسلمان نوجوانوں کو لے کر جاؤ، مسلمان بوڑھوں کو لے کر جاؤ۔ کسی پر کمنٹ کرنا ہو، کسی کو نیچا دکھانا ہو، کسی کو ذلیل کرنا ہو، کسی کو نقصان پہنچانا ہو، کسی کو بے عزت کرنا ہو تو مسلم قوم کو لے کر جاؤ۔ کہیں شرابی تلاش کرنی ہو تو مسلمان گھروں کے اندر شرابی تلاش کرو، کہیں جواری تلاش کرنا ہو تو مسلمان گھروں کے اندر جواری تلاش کرو، کہیں جھگڑالو تلاش کرنا ہو تو مسلمان گھروں کے اندر جھگڑالو تلاش کرو، کہیں بیوی کو مارنے والے کو دیکھنا ہو تو مسلمان گھروں کے اندر تلاش کرو۔ وہ سب کچھ مسلمان گھروں کے اندر مل جائے گا۔ اگر نہیں ملے گا تو ہنرمند انسان نہیں ملے گا، اگر نہیں ملے گا تو ترقی کرنے والا انسان نہیں ملے گا، اگر نہیں ملے گا تو کسی کو صحیح مشورہ دینے والا نہیں ملے گا، اگر نہیں ملے گا تو کسی کو آگے بڑھانے والا نہیں ملے گا۔ لیکن غیر قوموں کے اندر ہمارے بھائی ایسا معاملہ بالکل بھی نہیں ہے۔ غیر قومیں جب ایک ترقی کرتی ہیں تو دوسرے کو آگے بڑھانے کا راستہ بتاتی ہیں، انہیں صحیح مشورہ دیتی ہیں، ان کا حوصلہ بلند کرتی ہیں، مضبوط کرتی ہیں۔ آج اگر آپ کے پاس کوئی مشورہ لینے کے لیے آتا ہے، آپ اسے پہلے ایسی چیزیں بتاتے ہیں کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے بس کی ہے ہی نہیں، ہم اس چیز کو نہیں کر سکتے۔ حوصلہ دینے کے بجائے حوصلہ پست کر دیتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی فطرت ہے۔ علامہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پردائے نشیمن تم ہو۔ اس مسلمان قوم کے پاس اب کچھ بھی رہا نہیں ہے، سوائے ذلیل ہونے کے، سوائے بے عزت ہونے کے کچھ بھی نہیں رہا۔ حتیٰ کہ نبی پر انگلی اٹھا دی گئی، نبی کی عزت کو داغدار کیا گیا، لیکن اس کا جواب تک ہمارے پاس نہیں۔ ہم کوئی دفاع کرتے، ہمارے پاس اس کا جواب بھی موجود نہیں۔ ہمارے مسلم قوم کو پوچھو، ہمارے نبی کا نام تک پتہ نہیں ہوتا، اما عائشہ کون ہے یہ پتہ نہیں ہوتا۔ مسلم نوجوان ہیں، ہم اسلام میں پیدا ہوئے ہیں، اسلام ہمارا دین ہے، اسلام ہمارا مذہب ہے، آتا کچھ بھی نہیں، 0/سناٹا ہے۔ اسلام پر چلنے والے ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں۔ ہفتے میں ایک دن مسجد آ گئے، ہم نے مسجد کا حق ادا کر دیا۔ ہمیں تو 2 رکعت صحیح سے نماز بھی پڑھنا نہیں آتا، کس چیز کے مسلمان ہیں؟ کہاں ہے دین ہمارے اندر؟ وضو کی سنتیں ہمیں معلوم نہیں، وضو کے فرائض ہمیں معلوم نہیں، کس چیز کے اسلام اور مسلمان ہیں ہم؟ قرآن کے تلفظ ہمیں نہیں آتے، قرآن پڑھنا نہیں آتا، کس چیز کے مسلمان ہیں ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، بڑی شان سے جیتے ہیں۔ تبدیلی لاؤ اپنے اندر میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں سے خاص کر کے کہتا ہوں کہ تبدیلی لاؤ۔ اور میں اپنے بڑوں سے، اپنے بزرگوں سے، بوڑھوں سے بڑے ادب کے ساتھ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کی تعلیم پر خاص طور پر دھیان دو، اپنے بچوں کی تعلیم پر خاص طور پر دھیان دو۔ ابھی موبائل دینے سے زیادہ ضروری ہے تعلیم پر دھیان دینا، ورنہ 10 سال 20 سال کے بعد یہ قوم اپاہج ہو جائے گی، یہ قوم برباد ہو جائے گی۔ اسکول میں 8 سال 10 سال پڑھنے والے بچوں سے جب آپ کچھ پوچھیں گے تو وہ جواب نہیں دے پاتا ہے۔ اسکول کے لائن سے ہی پوچھے، وہ جواب نہیں دے پاتا ہے۔ اتنی کمزوری کیوں؟ دونوں طرف سے کمزوری ہے۔ ماں باپ نے صحیح سے جانچا نہیں اپنے بچوں کو، اور ٹیچروں نے بھی توجہ نہیں دی، اسکول اور مدرسوں کے اندر پڑھانے والوں نے بھی توجہ نہیں دی، صرف وقت برباد کیا، وقت برباد کیا، قیمتی وقت، شروع کا بچپن کا 10 سال 15 سال جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا ہے۔ بچہ پڑھ کر جب نکلتا ہے ڈگری لے کر، وہ خالی ہاتھ ہوتا ہے، اس سے پوچھو آگے کیا کرو گے، آگے بالکل اندھیرا نظر آتا ہے۔
جب 10 سال 12 سال اسکول کے اندر مدرسے کے اندر جب بچہ لگا کر باہر نکلتا ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی ہنر نہیں ہوتا، اس سے پوچھو آگے کیا کرنا ہے، جاب کے انتظار میں جاب تلاش کر رہے ہیں۔ اس ملک کے اندر مسلمانوں کو جاب مل جائے یہ تو اب مشکل اور ناممکن ہو گیا ہے۔ ہنر مند بننا ہوگا، اپنے اندر اتنی طاقت، استعداد، صلاحیت پیدا کرو، حوصلہ پیدا کرو کہ خود کے بل پر کچھ کر سکو۔ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیجیے، وقت دیجیے اپنے بچوں کو، صرف پیسہ کما کر دینا یہ کافی نہیں ہے، ورنہ آپ کا بچہ اپاہج کا اپاہج رہ جائے گا۔ پیر ہاتھ سے اپاہج ہونے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، ذہن سے اپاہج رہ جائے گا، ہنر سے اپاہج رہ جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کے بچوں کے پاس۔ آپ نے اپنی زندگی کھیتی باڑی کر کے گزار لی، بڑے محنت سے خون پسینہ بہا کر، سخت دھوپ میں، گرمی میں، 43-45 ڈگری گرمی میں بیل کے ذریعے ہل چلا کر اپنی زندگی گزار لی ہے، اپنے بچوں کو پڑھایا محنت کر کے، لیکن بچوں کے ہاتھ میں ملا کیا؟ ایک کاغذ کے ٹکڑے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملا، کیونکہ ہم نے دھیان ہی نہیں دیا، ہم نے پیسہ خوب برباد کیا، گھر پر ماسٹر بھی رکھا پڑھانے کے لیے، پڑھنے کے لیے، لیکن کبھی پوچھا نہیں کہ بیٹا تم نے سیکھا کیا ہے۔ ان کو احساس ہی نہیں دلایا کہ ہمارے اوپر کوئی سوال کرنے والا بھی موجود ہے۔ موبائل کے ذریعے سے اپنی زندگی برباد کر لی ہمارے نوجوانوں نے، لیکن کوئی سوال کرنے والا نہیں۔ 2 منٹ 5 منٹ ہمارے بچے موبائل پر ناچ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ یہ ہماری زندگی نہیں ہے مسلم بچوں، میرے ساتھیوں سے ادب سے کہہ رہا ہوں میں، یہ ہماری زندگی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو اندر سے مضبوط کرنا ہوگا۔ ملک کے حالات بتا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اندر سے مضبوط کرنا ہوگا۔ اپنے بچوں پر توجہ دیجیے، اپنے بچوں کے حوصلوں کو بلند کیجیے، ان کو احساس کمتری کا شکار نہ ہونے دیجیے۔ گھڑی مت دیکھیے، گھڑی میں بھی دیکھ رہا ہوں، وقت بہت قیمتی ہے، جو وقت گزر گیا وہ کبھی بھی لوٹ کر آنے کا نہیں ہے۔ اس ملک کے حالات بہت ہی خطرناک ہو رہے ہیں۔ مسلم نوجوان یا کوئی بھی مسلمان مسجد میں کھڑا ہو کر یا جلسہ گاہ میں کھڑا ہو کر یا کہیں بھی یا واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر اپنے حق کی صرف بات کرتا ہے، 24 گھنٹے سے پہلے پولیس اسے گرفتار کر لیتی ہے، اور کوئی آپ کو کھلے عام گولیوں سے بھوننے کی بھی بات کرے اسے کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ غیر مسلم ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اس سے پہلے گولی مارو دیش کے غداروں کا ایسا نعرہ بلند کیا تھا، وہ کس نے بلند کیا تھا؟ وہ کوئی مسلمان تھا؟ اگر مسلمان ہوتا تو سڑکوں پر کتے کی طرح اس کی موت ہو گئی ہوتی۔ وہ مسلمان نہیں، وہ غیر مسلم تھا۔ بھڑکانے والی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے آپ کو ہوشیار کرو، جاگو، یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ کیا حالت ہے مسلمانوں کی اس ملک کے اندر، اس کو سوچو سمجھو۔ رات بھر فلموں میں اور ڈراموں میں اور سیریلوں میں زندگی برباد نہ کرو، اپنے آپ کو قابل بناؤ، لائق بناؤ۔ میری باتوں سے کسی کو تکلیف ہوئی تو معاف کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔